بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حکیم لقمان ایک شخصیت جن کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ لقمان میں آیا ہے۔ یہ پوری طرح سے پتہ نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں، مگر وہ بہت نیک اور دانا آدمی تھے۔ بہت سے واقعات ان سے منسوب تھے۔ ان کی حکمت بھی مشہور ہے۔ اردو کے ایک مشہور مثل ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا یقین اللہ پر بہت پختہ تھا۔ قرآن پاک میں ان کی کچھ نصیحتیں درج ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ بڑی شان سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی سورت کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا۔ مؤرخین نے لکھا کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض کا اقوال ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان کی عمر 1000 برس تھی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ رہ کر ان سے علم سیکھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے۔ مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا۔ اکثر علماء کا قول یہی تھا کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے بہت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور نامور مرد صالح تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان عمر بھر لوگوں کو نصیحت فرماتے رہے۔ تفسیر فتح الرحمن میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے جو رملہ کے قریب ہے، اور حضرت قتادہ کا قول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان ہے۔ اس جگہ 70 انبیاء علیہ السلام دفن ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا، اور یہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں۔ حکمت کے بارے میں مختلف اقوال درج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا کی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبوت کا درجہ حکمت کے درجے سے بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جن کا نام انم تھا چند نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی نصیحتیں آپ نے فرمائیں جو تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ کرتے تھے، اور بعض نے کہا آپ بکریاں چراتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں کر رہے تھے تو کسی نے آپ کو کہا کہ تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ یقیناً میں وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں کی پرہیز کی وجہ سے۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے، اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے یاد کر لیا ہے جو یہ ہیں: جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے گھر میں رہو تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، کسی کے اوپر اپنے کیے گئے احسان کو بھلا دو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو، دوسروں کی زیادتی کو فراموش کر دو۔ ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں اور بھی ہیں۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور ضمیر پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس دنیا میں ایسے کوشش کرو جیسے ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے تیاری کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے والے پر بارہا افسوس کیا ہے اور خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے۔ بے زبان اعضائے جسمانی خدا کی عبادات اور ریاضت سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ عہد شکنوں اور جھوٹوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، مگر بعض روایات میں اختلاف بھی ہے۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگت، موٹے ہونٹ اور ہاتھ پیر بھدے تھے، مگر وہ بلا کے نیک اور عابد و زاہد
صاحب حکمت اور دانا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت حکمت عطا کی ہوئی تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی کو کہا کہ اس بات سے دلگیر مت ہوا کرو کہ تو کالا ہے، اس لیے کہ حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال، حضرت عمر فاروق کا غلام محج اور حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ جزاک اللہ۔